اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ حج پہ جانے والے اللہ کے خاص مہمان ہیں۔ مبارک ہو، رب کریم نے آپ کو اپنا مہمان بننے کا شرف بخشا۔ ندا نسیم آفیشیل کے ناظرین کے لیے حج کے احکام و مسائل کے تعلق سے خصوصی ویڈیو لیکچرز تیار کیے گئے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں استاذہ عالمہ نصرت فاطمہ باجی کی، جو کہ بانی و سرپرست اعلیٰ ہیں الہادی اسلامک اکیڈمی برائے خواتین شرف آباد کراچی کی۔ آئیے دین سیکھیں اور سکھائیں۔ ہم سیکھیں گے حج کے مسائل۔ حج زندگی میں ایک بار ہر اس مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حج ایک اعزازی عبادت ہے کہ جب کوئی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسا وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس مسلمان کو یہ اعزازی عبادت کا شرف بخشے تو اسے چاہیے کہ وہ حج کی تیاری اچھے طریقے سے کرے، کیونکہ کیا پتہ زندگی میں ایک ہی بار اسے یہ موقع مل رہا ہو۔ ویسے تو ہر مسلمان کو اپنی شوق کی پرواز کو اتنا تیز کرنا چاہیے اور اپنی فکر کو، شوق کو، محبت کو ایسے پر دینے چاہیے کہ اس کا دل تڑپے کہ وہ اللہ کے گھر پہنچے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در دیکھے۔ بہرحال جس مسلمان مرد و عورت کو حج درپیش ہو اسے چاہیے کہ وہ اس سے پہلے حج کی تیاری کرے۔ حج کی تیاری کیسے کرے کہ اس سے پہلے اگر اس سے نمازوں میں سستی ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ اب نمازوں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ بہت سی ہماری خواتین ہوتی ہیں کہ جن کی عادت ہوتی ہے وہ نماز نہیں پڑھتی یا نمازیں قضا کرتی ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس سے پہلے یعنی حج پہ جانے سے پہلے نمازوں کی پابندی کا اہتمام کریں، نماز پڑھیں اور نماز کے بھی مسائل سیکھیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ نماز کے لیے وضو کیسے کرنا ہے، نماز صحیح طریقے سے کیسے پڑھنی ہے اور نماز کی ادائیگی کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اسی طرح جو خواتین پردے کا اہتمام نہیں کرتی انہیں چاہیے کہ پردے کا اہتمام کریں۔ بے پردگی کسی عورت کو زیبا نہیں، اور نہ ہی ایسا لباس پہننا کہ جو لباس پہن کر وہ ننگی ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا لباس پہننے والیاں نہ تو جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو سونگھیں گی۔ لہٰذا عبایا پہنے، پردے کا اہتمام کرے، خود کو ڈھانپ کر باہر جائے، فضولیات سے خود کو دور کرے۔ یعنی اب اسے حج پر جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، لبیک کہنے کے دن قریب آ رہے ہیں، تو خود کو فضولیات سے بچائے۔ نہایت کثرت سے بازار جانا، شاپنگ مالز میں جانا، رشتہ داروں کے گھر دعوتوں کا اہتمام ہونا، ان سب سے خود کو بچائے، بلکہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف اپنی توجہ کرے کہ ان سب چیزوں کے لیے تو بہت زندگی کے دن ہوتے ہیں اور انسان یہ سب کرتا ہی رہتا ہے، لیکن اللہ کے گھر جانا یہ بڑا حسین موقع ہے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ غیبت اور چغلی کرنے سے بچے۔ اب غیبت اور چغلی کرنے سے تو تبھی بچے گی جب کہ اپنے قریبی ایسی خواتین جن سے وہ بہت زیادہ باتیں کرتی ہے اور ہر بات پر ان سے اپنی معاملات شیئر کرتی ہے اور پھر اس میں بہت زیادہ غیبتیں اور چغلیاں ہو جاتی ہیں، تو اس سے خود کو بچائیں۔ دوسروں سے بار بار اپنے معاملات ڈسکس کرنے سے حل نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے حضور حاضر ہونے اور دعائیں کرنے سے ہی مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ حج کے مسائل سیکھیں۔ اس طرف ہماری بہنیں بالکل توجہ نہیں دیتی۔ یاد رکھیے حج کے مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آسان کتاب ہے، ایک میری اپنی کتاب ہے عورتوں کا حج، وہ بھی پڑھے، رفیق الحرمین پڑھے، بہار شریعت کا مطالعہ کرے، اور جو آسان بکس ہیں حج کے موضوع پر ان کو ضرور ان کا مطالعہ کرے، انہیں پڑھے۔ لباس سلوائے تو ایسا سلوائے کہ جس میں ضروری نہیں کہ وہ کوئی لائٹ کلر ہی لے، بلکہ اسے چاہیے کہ سوتی لباس لے، ریشمی کپڑوں سے اجتناب کرے، اور ظاہر ہے اگر گرمی کا موسم ہے تو لون کے کپڑے سلوائے، لیکن اس کے لیے ڈارک کلر کا انتخاب کرے۔
اور ایسی لون لے جو زیادہ جسم سے نہ چپکے، اور سفید ہی رنگ کا لباس ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہماری بہنیں اس غلط فہمی کو اپنے دل سے نکال دیں کہ احرام کے لیے لباس سفید ہی ہو، یا پھر حج کے لیے لباس سفید ہی ہو، یا پھر یہ کہ سفید اسکارف سلوائیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جب وہ طواف کریں گی تو اس میں ستر عورت ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت سے کیا مراد؟ جسم کا وہ حصہ جو ہم نماز میں چھپاتے ہیں، وہ طواف میں بھی چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر اس نے ایسا باریک دوپٹہ پہنا یا باریک اسکارف پہنا جس سے بالوں کی رنگت چھلکی، یا قمیض ایسی تھی آستینیں کہ جس سے اس کے یعنی یہ بازو جو ہے یہ نظر آئے، یا یہ ہاتھوں کا کچھ حصہ، ہاتھ سے مراد کلائی کا کچھ حصہ نظر آیا، تو اس کا تو طواف نہیں ہوگا، بلکہ اگر ستر عورت نہ ہوا تو پھر اس پر دم واجب ہوگا۔ عبایا ضرور سلوائے، تاکہ جب وہ اپنے کپڑوں پر عبایا پہنے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لباس ادھر ادھر بیٹھنے سے کہیں اس کی ہیئت قضائیہ خراب ہو جاتی ہے، تو جب عبایا پہنے گی تو ایسی بہت سی چیزوں سے بچی رہے گی۔ عبایا بھی کوشش کرے کہ سمپل ہوں بالکل، اور اس پر کوئی نقش و نگار یا بہت زیادہ زینت والے نہ ہوں۔ لباس سادہ اور آرام دہ ہو۔ سفید لباس سلوانا کوئی ضروری نہیں۔ تو ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ حج کی تیاری ذکر و درود کرتے ہوئے، اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھتے ہوئے، اور حج کے مسائل سیکھتے ہوئے، اور جن چیزوں کا ذکر ہم نے کیا ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے حج کی تیاری کرے۔